السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور انسانیت کے پہلے انسان تھے۔ ان کی کہانی ہمارے لیے صرف ایک اتہاس نہیں بلکہ ایک اہم تعلیم ہے جو ہمارے جینے کا طریقہ، اللہ کی بندگی اور انسانیت کا اصل مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو انہوں نے انسان کو ایک خاص مقصد دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق انسانیت کے پہلے نسل سے تھا۔ اللہ نے اپنی فضل سے ان کو مٹی سے بنایا اور اپنے روح کی تھوڑی سی ہوا انمائی ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور انہیں علم دیا جو انسان کے لیے ایک مثال بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو انہوں نے ان کو سب چیزوں کے علم دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جان پہچان، دنیا کی چیزوں کی نفع اور نقصان کی علم دیا اور ان کو سب کچھ سمجھانے کی صلاحیت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی علم اور حکمت کی وجہ سے سب سے عظیم مخلوق سمجھا گیا اور اللہ نے انہیں فرشتے بھی دکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا تو انہیں ایک حکم دیا تھا کہ وہ اس جنت کے ہر ایک کھانے کا لطف اٹھائے مگر ایک خاص درخت کے پھل نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور تم دونوں اس جنت میں رہ لو اور جتنا چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ۔ لیکن شیطان جو اللہ کے حکم سے نکل گیا تھا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو غلط راستے پر چلنے کے لیے بہکایا۔ شیطان نے ان سے کہا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو آپ عمر کی طرح ہو جائیں گے، اور اسی طرح انہوں نے اللہ کا حکم کو توڑا اور دونوں نے وہ فوربیڈن فروٹ کھایا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کا حکم کے خلاف کیا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا انسانیت کے لیے، تاکہ انسان اپنی غلطی کو سمجھے اور اس پر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد انہیں اپنی رہنمائی اور علم سے نوازا۔ ان کو اپنے پہلا
رسالت اور نبی بنایا اور ان کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو تو اسے اپنی غلطی کو سمجھنا اور اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت انسان کے لیے ہر وقت دستیاب ہے اگر وہ اپنے دل سے معافی مانگتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو غلط راستے پر چلانے کے لیے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی ایمان اور اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھ کر اپنانا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور دنیا میں انسانیت کی ہدایت دینا تھا۔ ہماری بھی زندگی کا مقصد اپنی رب کی عبادت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک اتہاس نہیں ہے بلکہ ایک تعلیم ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں سدھار لانا، اپنے رب کے ساتھ اپنی رشتے مضبوط کرنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی راہ دکھاتا ہے۔ ان کی کہانی میں ہر ایک انسان کے لیے ایک پہلی ہے کیسے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہدایت عطا کرے اور ہمارے دل میں انصاف، ایمان اور صبر کا جذبہ بڑھائے۔ آمین۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ اللہ حافظ۔